بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ باب من قعد حیث ینتہی مجلس ومن رأى فرجة فی الحلقہ فجلس فیہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ درس مجلس کے باب میں ایک مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ مثلا کوئی آدمی درس حدیث میں آیا اور اس نے پیچھے جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گیا، یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ کہ آگے جگہ تھی اور کوئی آدمی آگے آ گیا خالی جگہ کو دیکھ کر، تو امام کہتے ہیں کہ اس کا بھی جواز ہے۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخطی رقاب سے منع فرمایا۔ تخطی رقاب کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی گردنوں کو فلانگ کر جانا، لیکن یاد رکھو یہ ممانعت تب ہے جب کہ آگے جگہ نہ ہو۔ اگر آگے جگہ ہیں تو پھر اس صورت میں آپ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اگلی جگہ کو پور کرنا ہوگا۔ یہی مسئلہ جمعہ کا بھی ہوگا، یہی مسئلہ دیگر مجالس کا بھی ہوگا کہ اگر آگے جگہ ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آگے جگہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں آپ گردنوں کو فلانگتے ہوئے ایذا پہنچاتے ہوئے نہ جائیں، بلکہ جہاں آپ کو جگہ مل جائیں وہیں بیٹھ جائیں۔ اب روایت میں 3 آدمیوں کا تذکرہ ہے، چلیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل قال المصنف رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مرة مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذا قال 3 نفر فاقبل 2 الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب۔ اور ایک روایت میں ہے کہ من تخطى حلقة قوم فهو عاصي، رواہ ابو داؤد وغیرہ۔ جس نے قوم کی تخطی رقاب کیا وہ گنہگار ہوگا۔ یہ گناہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آگے جگہ نہ ہو۔ دیکھو یہ آدمی آگے آ کر کے بیٹھ گیا اور اس پر نبی علیہ السلام نے نقیر نہیں فرمائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جگہ ہو تو آ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن جگہ نہ ہو تو پھر تخطی رقاب نہ کرے۔ جی۔ قال فوقف على رسول الله صلى الله 3 آدمی آئے، حضرت نبی علیہ السلام تشریف فرماتے اور مسجد کے اندر آپ کے ارد صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں 3 آدمی آئے۔ جی۔ فأما أحدهما فرأى فرجة ایک نے تو فرجتن بیچ میں جگہ دیکھی تو آگے آ گیا، جی، فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم فجلس خلفهم، ایک پیچھے بیٹھ گیا۔ اب یہ کہ ان دونوں میں افضل کون، جو آگے آیا وہ یا جو پیچھے بیٹھ گیا وہ؟ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آگے آیا وہ، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے باب میں جو خبر سنائی وہ یہ سنائی کہ من آوا الی اللہ فآواہ اللہ، جو اللہ کی طرف آیا تو اللہ نے اس کو پناہ دی، تو اللہ کی پناہ دینے والا افضل ہوا۔ اور جو پیچھے بیٹھ گیا اس کے بعد میں ہے فاستحیا فاستحی اللہ، اس نے حیا کی تو اللہ نے بھی حیا کی۔ حافظ صاحب نے اس کے سلسلے میں روایت نقل کی ہے کہ اصل میں یہ جو پیچھے بیٹھ گیا نا اس کو حیا کیسے آئی تھی؟ فرمایا وہ جانے کے لیے تیار تھا، یعنی نکل جائے وہاں سے، چلا جائے، لیکن پھر اس کو حیا آئی اور وہ حیا کرتے ہوئے مجلس میں بیٹھ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ باقاعدہ بادل ناخواستہ بیٹھا ہے، یہ دل نہیں چاہتا، لیکن وہ حیا کی وجہ سے بیٹھ گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آگے بڑھا ہے وہ افضل ہوگا اس آدمی کے مقابلے میں جو پیچھے رہ گیا۔ جی۔ وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم عن النفر 3 أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه۔
چلیے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ اور وسلم. تیسرا جو ہے نا فعارض اللہ عنہ، وہ چلا گیا مجلس سے، نہیں بیٹھا، اس نے اعراض کیا، اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا. علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ منافق تھا. بعضوں نے کہا کہ وہ بلا عذر چلا گیا تھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ مجلس درس سے بلا عذر نہیں جانا چاہیے. ہاں عذر ہو تو کوئی حرج نہیں. اور وہاں تو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ذات اقدس کی مجلس کو چھوڑنا یقیناً گناہ سے خالی نہیں، الا ہے کہ کوئی عذر ہو. اس لیے کہ بہت سارے صحابہ نہیں آتے تھے کسی وجہ سے. آپ کتاب العلم میں آگے چل کر پڑھو گے کہ حضرت عمر نے باری مقرر کر رکھی تھی، ایک دن وہ آتے تھے، ایک دن ان کے ساتھی آتے تھے پڑھنے کے لیے، تاکہ وہ بھی تجارت کرتے رہیں، یہ بھی اپنا کام کرتے رہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ بھئی بلا وجہ کے اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے، بلا عذر کے. عذر ہو تو اس صورت میں شریعت نے مد نظر رکھا ہے. جی. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع. باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بہت سے پہنچائے ہوئے سامع کے مقابلے میں زیادہ محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں. اوعا، احفظ. امام رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جس سے روایت لے رہے ہیں اس کا فقیہ ہونا کوئی ضروری نہیں، غیر فقیہ سے بھی آپ روایت لے سکتے ہیں. ہاں اتنا ہے کہ وہ حافظ اور ضابط ہو، یعنی فن حدیث کے اوپر وہ اترا ہو. اگر وہ فن حدیث پر اترا ہوا ہے تو اس صورت میں حافظ اور ضابط، اگرچہ وہ فقیہ نہ ہو، آپ اس سے روایت لے سکتے ہیں. اس لیے کہ دیکھیے رب مبلغ اوعا، مبلغ جس کو پہنچایا گیا، جو شاگرد ہے، جو سننے والا ہے، اوعا من سامع، وہ زیادہ محفوظ رکھنے والا ہے سامع کے مقابلے میں، استاذ کے مقابلے میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدث کا فقیہ ہونا ضروری نہیں، ہاں ضابط اور حافظ ہونا چاہیے کہ روایت کے باب میں صحیح طور پر جو روایت کے شرائط ہیں، محدث کے شرائط ہیں، وہ اس میں پائے جائیں. فقیہ ہونا شرط نہیں ہے. جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وامسك انسان بخطامه او بزمامه قال اي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا انه قعد على بعيره، حضرت جو ہیں اپنی سواری پر سوار تھے اور ایک انسان آپ کے گھوڑے، آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ کر کھڑا تھا. خطام یا زمام شک کے راوی ہے. یہ کون؟ فی قولین حضرت بلال تھے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابو بکر نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جی. یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے. حضرت نے پوچھا کہ ایو یوم ھذا، بھئی یہ کون سا دن ہے؟ فرمایا ہم خاموش رہے. یہاں تو ہے کہ ہم خاموش رہے اور ہم نے یہ سوچا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی نیا نام رکھیں گے، اس لیے کہ وہ 10ویں تاریخ تھی جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یوم النحر. حج کے اندر عرفہ سے واپسی کے بعد یوم النحر کو حضرت اپنی اونٹنی پر سوار تھے، ابو بکرہ پکڑے ہوئے تھے، اور آپ نے مجمع کو خطاب کر کے فرمایا کہ ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہے یہ سوچ کر کہ شاید حضرت کوئی نیا نام رکھ لیں گے. لیکن اچھا یہاں تو یہ ہے. دوسری روایت میں ہے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. اور تیسری ایک روایت کتاب الحج میں پڑھو گے کہ یوں فرمایا کہ یوم النحر. صحابہ نے جواب دیا یوم النحر. حقیقت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں بہت بڑا مجمع تھا. کچھ سمجھ میں آیا؟
فی قول 80,000، فی قول 90,000، فی قول 1,00,000، تو بہت بڑا مجمع تھا۔ اب کچھ لوگوں نے یوم النحر کہا ہوگا، کچھ لوگوں نے اللہ و رسول عالم کہا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے خاموشی اختیار کی ہوگی۔ تو جس صحابی نے جس طرف سے روایت نقل کی، اس نے اپنی طرف کا حال نقل کر دیا۔ مثلا یہاں جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کر رہے ہیں، ابو بکرہ، ان کے قریب والے خاموش رہے ہوں گے، اس لیے آپ نے یہ نقل کر دیا کہ خاموش رہے، اور کسی طرف میں اللہ و رسول عالم کا جواب آیا ہوگا۔ جی قال أليس يوم النحر؟ آج یوم النحر نہیں ہے؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ جی قلنا بلى، قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حال کون سا مہینہ ہے؟ پھر ہم خاموش رہے، شاید نیا نام رکھ لیں گے۔ فرمایا ذی الحجہ نہیں ہے؟ جی قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت تمہارے درمیان ایسی حرام ہے، محترم، حرام بمانا محترم، تمہارا خون، خون بمانا تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت اس طرح محفوظ ہے کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے تمہارا آج کا دن محترم ہے، یعنی یوم النحر۔ فی شہرکم ھذا، جیسے یہ مہینہ محترم ہے۔ فی بلدکم ھذا، جیسے مکۃ المکرمہ محترم ہے۔ حضرت یہاں تشبیہ دے رہے ہیں انسان کے جان، مال اور عزت کو کعبۃ اللہ کے ساتھ اور ذی الحجہ کے ساتھ، اس لیے کہ ذی الحجہ اشہر حرم میں سے ہے، اور یوم النحر اشہر حج کا ایک دن ہے، عید کا دن ہے۔ جیسے اس کی حرمت ہے، محترم ہے، اسی طرح وہ بھی محترم ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ انسان کی جان، مال اور عزت جو ہے نا بھائی، وہ تو کعبۃ اللہ سے زیادہ محترم ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کعبہ کا وہ احترام نہیں جو انسان کا محترم ہونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کعبہ تو پتھر کا بنا ہوا ہے، وہ ایک کمرہ ہے، وہ ایک مکان ہے، اور انسان جو ہے وہ خود عابد ہے، زاہد ہے، عبادت گزار ہے، تو انسان کی فضیلت کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی عزت اور انسان کی دولت اور انسان کی جان کو جو زیادہ اوپر ہے، ایک نیچے والی چیز کے ساتھ تشبیہ دی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی مکہ والوں کے وہاں حرم اور کعبۃ اللہ کا احترام بہت مشہور تھا۔ سمجھ میں آیا؟ وہ بہت محترم تھا، وہ جانتے تھے اس کے احترام کو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مشہور کو مشہور کے ساتھ تشبیہ دی، اعلیٰ اور ادنا نہیں، غیر مشہور کو مشہور کے ساتھ، کہ جیسے تم کعبۃ اللہ کا احترام کرتے ہو، ایک مومن کا بھی احترام کرو، اس کے مال کا بھی احترام کرو، اس کی عزت کا بھی احترام کرو۔ کسی کی عزت سے نہ کھیلو، کسی کے مال کو پامال نہ کرو، کسی کی جان کو بلا وجہ نہ لو۔ جی يبلغ الشاهد الغائب، ہر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ جی فإن الشاهد عسى أن يبلغ من اس لیے کہ جو حاضر ہے، عسى ان يبلغ من هو وامن، جس کو پہنچائے وہ پہنچایا ہوا ہو سکتا ہے کہ اس حاضر سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو، وہ زیادہ افقی ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام میں بعض صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے احادیث کو پہنچایا، لیکن ان میں فقاہت اعلیٰ درجے کی نہیں۔ اس کے مقابلے میں تابعین میں وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جن کی فقاہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ ارے سمجھ میں بھی آیا؟ فقاہت کے اعتبار سے تابعی کا مقام صحابی سے اونچا ہو گیا، اگرچہ صحابیت کا مقام بحیثیت صحابیت وہ اپنی جگہ اعلیٰ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کا کوئی تابعی اور کوئی تبع تابعی اور کوئی ولی اور کوئی غوث اور کوئی قطب
مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ مقام صحابیت پر، باقی علمیت کے اعتبار سے بہت سی مرتبہ وہ فقاہت، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفقہاء افقہ معانی الحدیث، فقہا جو ہیں وہ حدیث کے معانی کو خوب جانتے ہیں۔ ایک غیر فقیہ کی روایت لے لو جو حدیث نقل کرتے، اور ایک فقیہ کی روایت لے لو جو اس میں سے معانی نکالتے ہیں۔ لیکن بس اتنا ثابت کیا امام بخاری نے کہ حدیث بیان کرنے کے لیے اور اخذ حدیث کے لیے استاذ کا فقیہ ہونا ضروری نہیں، غیر فقیہ سے بھی روایت لے سکتے ہیں۔ جی، باب العلم قبل القول والعمل۔ العلم قبل القول والعمل، بات کرنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے علم چاہیے۔ العلم قبل القول والعمل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں تقدم شرفی بھی بتا رہے اور تقدم زمانی بھی بتا رہے۔ تقدم شرفی کا مطلب تو یہ ہے کہ علم تمہاری تقریر اور تمہارے عمل سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ علم ہوگا تو تم تقریر کرو گے، نہیں تو کس سے کہانی ایک بدھا تھا بدھی تھی یہ کہہ کر تقریر پوری کر دو گے تم؟ جیسے بعض لوگ تقریر کرتے تو ایک دو کہانی واقعات سنا دیے، مسئلہ ختم۔ اور علم ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، اگر علم ہی نہیں ہے تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ ابھی میں نے ایک آدمی کو دیکھا یوں قول باندھ رہا تھا، میں نے کہا اس کو بتانے کی ضرورت ہے، وہ تو نماز کے بعد جلدی نکل آئے، ورنہ ان کو بلا کر میں کہتا کہ یہ طریق نہیں ہے، یوں صحیح ڈھنگ کی نماز نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ العلم قبل القول والعمل، علم کو فضیلت حاصل ہے عمل کے اوپر، اور یہ فضیلت بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ علم کی کوئی حقیقت نہیں اگر عمل نہ ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں علم تو ایک واسطہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں علم تو ایک ذریعہ ہے، علم تو ایک وسیلہ ہے، اصل تو عمل ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ علم اگرچہ واسطہ اور ذریعہ ہے لیکن عمل کی صحت اسی پر موقوف ہے، بات کی صحت اسی پر موقوف ہے۔ ارے کچھ سمجھ میں آئے؟ ایک مرتبہ طلبہ کا اجتماع ہمارے وہاں ہو رہا تھا، طالب علموں کے بھی اجتماعات ہمارے وہاں ہوتے تھے، جمعرات شام کو جمعہ تک، یعنی پہلی مجلس جمعرات شام، چونکہ وہاں جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے، تو بعد المغرب ایک مجلس ہوتی تھی، صبح فجر کے بعد ایک ہوتی تھی، اور اس کے بعد اجتماع پورا طلبہ کا جس میں ترغیب جماعت کی ہے وہ۔ تو ایک مولانا کو تشریف لائے تھے، وہ مولانا بیان کے لیے، انہوں نے بیان کر دیا کہ علم تو ایک واسطہ ہے، ذریعہ ہے، اصل تو جو ہے عمل ہے۔ تو ایک طالب علم کھڑا ہو گیا، بھئی تم عوام کی مجلس میں تو کچھ بھی بول لو، لیکن علماء کی مجلس میں طالب علم دور حدیث کا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب العلم قبل القول والعمل کہا ہے، اس کا مطلب آپ سمجھائیں ہمیں۔ مجمع کے اندر 1200-1500 طلبہ ہیں، سارے مدرسے کے جمع ہوئے، اساتذہ ہیں سب مختلف مدارس کے۔ اب مول صاحب کہنے لگے کہ بھئی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، فرمایا جس بڑے سے سنا ہے ان کا نام لاؤ۔ طالب علم جیسا ضدی کوئی نہیں، پھر اس کا نام لاؤ۔ اب بات بڑھ گئی اس پر، تو پھر ان کے ایک استاذ کھڑے ہوئے، جس مدرسے کے وہ طالب علم تھے اسی مدرسے کے ایک استاذ نے کہا بھئی ابھی بیٹھ جاؤ، پھر بعد میں بیان ختم ہونے کے بعد مولانا سے بات کر لیں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری تقدم شرفی بتانا چاہتے ہیں
کہ علم کو فضیلت حاصل ہے. یہ نہیں کہ آپ علم سے متعلق یہ کہہ دو کہ بس ایک علم تو ایک ذریعہ ہے، واسطہ ہے، حقیقت تو ایک عمل ہے. عمل تبھی صحیح ہوگا جب علم ہوگا. اور تقدم زمانی بھی بتانا چاہتے ہیں. تقدم زمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے علم حاصل کرو پھر عمل ہوگا. پہلے علم حاصل کرو پھر تقریر کرو، قبل القول والعمل، پھر درس دو. تو قول سے پہلے اور عمل سے پہلے علم ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ یہ دو باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں، تقدم زمانی اور تقدم جو ہے شرفی، تقدم رتبی، اس کا رتبہ بیان کرنا چاہتے ہیں. جی قول اللہ تعالی فاعلم انہ لا بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جان لو کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جان لو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. یہ فاعلم علم ہی تو ہوا. معلوم ہوتا ہے پہلے جانو تب جا کر ایمان مضبوط ہوگا. جی وأن العلماء هم ورثة الأنبياء وورثوا العلم وَأَنَّ الْعُلَمَاء هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. دیکھو وارث ہمیشہ اقرب ہوا کرتا ہے، یا بات بھی ہوتا ہے. وارث تو ہمیشہ اقرب ہوتا ہے، قریب کو وراثت ملتی ہے. دیکھو میں تمہیں فضیلت بتانا چاہتا ہوں علماء کی. بھائی میراث کس کو ملتی ہے؟ بیوی سے شوہر کو، شوہر سے بیوی کو، ماں باپ سے اولاد کو، اولاد سے ماں باپ کو. تو اقرب کو میراث ملتی ہے. یہاں کہا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، بخاری کی شرط پر نہیں ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلا سند اس کو لائے ہیں، لیکن مضمون صحیح ہے اس کا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ علماء انبیاء سے قریب ہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ تو جب علماء انبیاء سے قریب ہے تو علماء کی فضیلت ثابت ہو گئی. اقربیت کو میراث ملتی ہے تو نبی علیہ السلام نے اپنے اقرب لوگوں کو میراث دی. لیکن میراث میں کیا دیا؟ ورثوا العلم، علم میراث میں دیا. دراہیم و دنانیر نہیں، پیسے نہیں. پیسوں کے بعد میں تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ امت کے لیے وقف ہوتا ہے. نبی کا مال امت کے لیے وقف ہوتا ہے، نبی کے مال میں میراث نہیں چلتی. یہ مسئلہ آگے آئے گا. شیعہ قائل ہے کہ نبی کے مال میں میراث چلتی ہے، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نبی کے مال میں میراث نہیں چلتی. لا نورث ما ترکنا صدقہ، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے مال میں میراث نہیں چلتی، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے وہ صدقہ ہوتا ہے. تو ورثوا العلم، علماء انبیاء سے علم پاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جس علم کو نبیوں نے اپنی امت کے علماء کو دیا وہ علم کتنا قابل فضیلت ہوگا. ارے فضیلت، شرف اور مرتبہ بتا رہے ہیں علم کا کہ یہ انبیاء کی دی ہوئی میراث ہے. اسی کے ہم معنی ایک روایت بہت مشہور ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت موضوع ہے. ان الفاظ کے ساتھ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے ساتھ یہ روایت موضوع ہے. ہاں البتہ اس کے ہم معنی یہ روایت ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء ورثوا العلم. جی من اخذہ اخذ بعز وافر، جس نے علم کو لیا اس نے حصے وافر کو لیا. اس لیے کہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا علم. جی ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنة وقال انما يخشى الله ومن سلك طریقا یطلب به علما، اور جو چلا کسی راستے پر، کون سے راستے پر؟ علم کے راستے پر، تاکہ علم حاصل کرے. یعنی علم حاصل کرنے کے لیے چلا. جیسے آپ لوگ اپنے گھر سے آتے ہو
علم حاصل کرنے کے لیے آپ اس حدیث کے مصداق ہو. ومن سلک طریقا یلتمس به علما، تاکہ علم حاصل کرے. سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، تو حق تعالی جل شانہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے. یہاں بلاغت نبوی دیکھیے، یوں نہیں کہا دخل اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ نہیں کہا کہ جنت میں اللہ داخل کر دے گا، راستہ آسان کر دے گا. سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، جنت میں جانے کا راستہ. معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف علم کے اوپر جنت کا داخلہ نہیں ہوگا، راستہ آسان ہو جائے گا. البتہ آگے عمل کرو گے تو جنت میں داخلہ ہوگا. علم کے بعد عمل بھی ہے. جی. وقال انما يخشى الله من عباده العلماء، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جب بھی علم آئے گا تو خشیت آئے گی. ارے یہ تو حسر ہے نا، انما کلمہ حسر ہے، آپ نے نحو امیر میں پڑھا. اس کا مطلب یہ نکلا کہ علماء ہی میں خشیت ہے، تو اس کا مطلب علم آئے گا تو خشیت ضرور آئے گی. ہم تو دیکھتے ہیں کہ کتنے علماء ہیں اور خشیت خداوندی نہیں ہے ان میں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ لا وضوء بغیر صلاۃ، لا صلاۃ بغیر وضوء. وضو کے بعد نماز جائز ہوگی، لیکن وضو کرتے ہی نماز پڑھنا ہے یہ نہیں ہے. نماز کے لیے وضو ضرور ہے، ضروری ہے، اس کا انکار نہیں، اس پر کوئی انکار نہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ وضو کریں تو نماز پڑھنا ضروری نہیں ہوگا، چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو. اسی طرح یقیناً علماء میں علم کی وجہ سے خشیت آتی ہے. علم کا تقاضا ہے کہ جب علم آتا ہے اور تعارف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو خشیت آتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب بھی علم آئے گا تو خشیت آئے گی. بہت سے علماء وہ ہیں کہ جنہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن خشیت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے الفاظ پڑھے ہیں، علم نہیں پڑھا. علم تو ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل پر ڈالتا ہے. جی. وقال وما يعقلها الا العالمون، وما يعقلها، نہیں سمجھتے ہیں مگر اہل علم. جی. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، یہ قیامت کے دن کہیں گے لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم دنیا میں سنتے اور سمجھتے تو جہنمی نہ ہوتے. تو سننا اور سمجھنا یہ علم ہے، یعنی علم حاصل کرتے تو نتیجتاً ایمان لے آتے، اور ایمان ہوتا تو جہنمی نہ ہوتے. معلوم ہوتا ہے کہ علم کے اوپر تو ایمان کا بھی مدار ہے. جی. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. جی. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. من يريد الله به خيرا، یہ دین کی سمجھ یہی علم ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. من يريد الله به خيرا، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے. تو آپ کو دین کو پڑھنے کے لیے لگنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. جی. وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، سیدھا سا مسئلہ ہے. انما العلم بالتعلم، علم تو پڑھنے سے آتا ہے اساتذہ کے پاس، کتابوں سے علم نہیں آتا. آپ لاکھوں مطالعہ کر لیں لیکن آپ بہت سی جگہوں پر ٹھوکر کھا جائیں گے. وہ روایت جو میں نے مسلم کے مقدمے میں پیش کی تھی کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحلقہ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا. لیکن بغیر استاذ کے پڑھا تو حلقہ کو حلق پڑھ لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن حلق کرانے سے منع فرمایا. یہ بغیر استاذ کے پڑھا تو یہ ضلالت ہو گئی، گمراہی ہو گئی.
تو علم جو ہے وہ تو استاد سے پڑھنے سے آتا ہے، کتابوں سے نہیں آتا. اسی لیے متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو محدث کسی استاذ کے پاس پڑھے بغیر کسی کتاب سے اٹھا کر کے روایت نقل کر دیتا ہے اور اس نے استاد سے نہیں پڑھا، اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے. یہ متفق علیہ فیصلہ ہے. تو بھئی انما العلم بالتعلم، علم تو پڑھنے سے آتا ہے. جی. وقال ابو ذر رضی اللہ عنہ لو وضعتم الصمصامة. یہ مینا میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل بیان فرما رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو نہیں منع کیا ہے مسائل کے بیان کرنے سے، آپ کیوں مسائل بیان کرتے؟ ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ میری اس گردن پر اگر تلوار رکھی جائے اور ذبح ہونے سے پہلے اور قتلنے سے پہلے میں اگر کوئی مسئلہ بیان کر سکتا ہوں تو بیان کر کے جاؤں گا. جی. وقال ابو ذر رضی اللہ عنہ لو وضعتم الصمصامة على سمسام تلوار کو بولتے ہیں، الہادی واشار الی القفا، گردن کی طرف اشارہ کیا. جی. ثم ظننت اني انفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. جو میں نے حضرت سے سنا ہے وہ میں تمہیں بیان کر کے جاؤں تو میں ضرور بیان کروں گا. جی. قبل ان تجيزوا علي لانفذت. قبل ان تجیزوا علی، مجھ پر سزا نافذ کرنے سے پہلے، قتل سے پہلے. جی. وقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم يبلغ. حضرت نے فرمایا ہر شاہد غائب کو پہنچا دے. یہ علم ہی تو ہے، کیا پہنچائیں گے؟ علم ہی تو پہنچانا ہے. لیبلغ الشاہد الغائب. جی. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما كونوا ربانيين حكماء علماء فقهاء ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونوا ربانیین. عبداللہ ابن عباس ઇન્ડિયાની ફોન છે પછી આવું કોનો છે ખબર નહીં, મને કંઈ કહેલું છે. મારી નવાજી ભાભી છે. હું અહીંયા બહાર ભેગી હોય એમ તો બીજી છું. પછી મને نماز پڑھ لیں. હા જતા નતો. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کونوا ربانیین، تم ربانی بن جاؤ. ربانی یا تو رب والا، ربانی اگر رب والا ترجمہ کرو گے تو الف نون زائدہ، اس صورت میں ترجمہ ہوگا کونوا ربانی، یعنی تم عابد بن جاؤ، زاہد بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. لیکن امام بخاری دوسرا مطلب بیان فرماتے ہیں. ربانی کا لفظ نکلا ہے تربیت سے، مربی، تربیت. اس کا مطلب یہ نکلا کہ وقت ہو گیا ہے، وہ کیا نام تھا ان کو بلا لو بیٹا، بات ہو جاوے. یہ ابھی آئے تھے نا، کیا نام، یہ کہہ رہے تھے فون ہے، ادھر کہیں گئے، پھر مجھے جانا ہے. تو تربیت والا، تربیت کیسے ہوتی ہے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ای حکماء، علماء، فقہاء، عقل مند بنو، عالم بنو، فقیہ بنو. اور بعضوں نے کہا کہ ربانی اس کو کہتے ہیں جو تربیت کرے بے صغار العلم قبل کبارہ، چھوٹے علم سے، بڑے علم سے پہلے. چھوٹے علم سے تربیت کرے بڑے علم سے پہلے. کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلے جزیات سیکھیں پھر اصول سیکھیں، پہلے فروعات سیکھیں پھر اصول سیکھیں. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے مطلب اس کا. جی. حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں کوئی حدیث مرفوع پیش نہیں فرمائی. بعض کہتے ہیں کہ امام کو موقع نہیں ملا، امام کی شرط پر کوئی روایت نہیں تھی. ارے بھائی اتنے سارے دلائل دے دیے، ابھی کیا آپ کے پاس مرفوع حدیث تھی نہیں تھی یہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ نے اتنی ساری روایات سے اس مسئلے کو ثابت کر دیا کہ العلم قبل القول والعمل، علم کا تعلق قول اور عمل سے پہلے ہے. جی.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تخول فرماتے تھے. تخول کا مطلب، تخول کا معنی ہوتا ہے کبھی کبھی وعظ و نصیحت کے اندر کئی لا ینفروا، تاکہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں. معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ مجلس لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ بس جب دیکھو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ غلط طریقہ ہے، ورنہ تو لوگ اکتا جائیں گے اور پھر لوگ آنا چھوڑ دیں گے مجلس میں. اس لیے تخول کا معنی ہوتا ہے باری باری. چلو تخول فرماتے تھے. تخول کا معنی باری باری. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں 1 یا 2 دن کبھی کبھی لوگوں کو جمع کر کے بات کیا کرتے تھے. اب آپ کہو گے کہ پھر اتنی ساری حدیثیں کہاں سے آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو حضرت کے ساتھ جو صحابہ رہتے تھے، حضرت نے راستے میں کوئی بات ارشاد فرمائی، انہوں نے یاد کر لی. سفر میں کوئی بات فرمائی، وہ ان لوگوں نے یاد کر لی. یہ مطلب ہے. باقی مستقل طور پر مجمع لگا کر کے یہ روزانہ کا معمول نہیں تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. جی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا يوسفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام کراہت الصامت علینا، تاکہ ہم اکتا نہ جائیں، ورنہ روزانہ تو پھر اکتا جائیں گے. اسی لیے ہمارے اکابر کے وہاں بھی یہ مجاز نہیں تھا. اکابر کے وہاں بھی ہفتے میں 1 دن مجلس ہوتی تھی، 2 دن مجلس ہوتی تھی. ہم نے وہاں اپنا معمول بنایا تھا کہ میں ہر جمعہ کو مجلس کرتا تھا بس. ویسے ذکر کی مجلس روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو طلباء، اساتذہ یا عوام وغیرہ ذکر میں آ جاتے تھے فجر کی نماز کے بعد 15-20 منٹ بس. لیکن جمعہ کے دن ذکر کی مجلس کے بعد پون گھنٹہ آدھا گھنٹہ میں کچھ بات کرتا تھا، اصلاحی باتیں. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو سختی نہ کرو. وبشروا ولا تنفروا، بشارتیں سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر تم بار بار روزانہ مجلس لگا کر بیٹھو گے تو لوگ متنفر ہو جائیں گے. اب آپ کہو گے کہ پھر درس بھی ہفتے میں 1 مرتبہ ہونا چاہیے. یہ درس کا مسئلہ ہے، یہاں نصاب پورا کرنا ہے، کتابیں پڑھنا ہے. اس لیے یہ مسئلہ علیحدہ ہے درس کا، اور وہ مجلس کا جو ہے، وعظ کا جو ہے، وہ علیحدہ ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. جی. اور پھر امام نے یہ باب اس لیے بھی قائم فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس طرح پر ہفتے میں 1 دن مقرر کیا جائے تو یہ بدعت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. تو ہفتے میں 1 دن اس طرح پر مقرر کرنا یہ بدعت نہیں کہا جائے گا. کچھ سمجھ میں آیا؟ جی. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، اگر کوئی اہل علم کے لیے ایام مقرر کر دے، یعنی مخصوص دنوں کے اندر ہمارا سبق ہوگا، ہم روزانہ نہیں پڑھائیں گے، تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں. یہ بھی ثابت ہے. جی. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. حضرت عبداللہ ابن مسعود، یا عبداللہ جب مطلق بولا جاتا ہے نا تو صورت میں عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے ہر جمعرات کو، فی کل خمیس، ہر جمعرات کو. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر کے وہاں بھی جمعرات جمعہ کا اہتمام تھا. یہ تم لوگوں کے وہاں سنیچر اتوار آ گیا، ورنہ بزرگوں کے وہاں تو جمعرات جمعہ ہی ہوتا تھا.
اس لیے کہ جمعہ کے دن ایک خاص فضیلت ہوتی ہے. پھر جمعہ کے دن اگر چھٹی ہو تو انسان تلاوت قرآن کرتا ہے، درود شریف کی کثرت رکھتا ہے، کچھ پڑھنا ہوتا ہے، کچھ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. پھر اس سے جمعہ کی ایک عظمت بھی معلوم ہوتی ہے، جمعہ کی ایک شان بھی معلوم ہوتی ہے. لیکن خیر بہرحال یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ جو سنیچر اتوار کا مسئلہ ہے، تو ہر جمعرات کو جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہوتی تھی. جی. فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لو وددت انك ذكرتنا. تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا کہ حضرت یا ابا عبد الرحمن لوددت انك ذكرتنا كل يوم، اگر آپ روزانہ ہم کو نصیحت کرے تو روزانہ مجلس لگا کر بیٹھے. جی. قال اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان املكم. فرمایا مجھے جو چیز روک رہی ہے نا روزانہ کی مجلس سے وہ یہ ہے کہ انی اکرہ، میں ناپسند کرتا ہوں، ان امل لکم، کہ میں تم کو اکتا دوں، تم میں اکتاہٹ پیدا ہو جائے. ابھی تو جوش ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ روزانہ مجلس، اور 2 5 10 دن 15 دن 20 دن ہوں گے، پھر تم لوگ کہو گے کہ بھائی یہ تو بہت وزن پڑ رہا ہے، ہمارے کام چھوتے جا رہے. تو میں تم کو اکتاہٹ میں ڈالنا نہیں چاہتا ہوں. جی. وَإِنْ يَتَخَوَّلُوكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں تمہیں تخول کرتا ہوں، یعنی کبھی کبھی نصیحت کرتا ہوں. تخول کا معنی میں نے ابھی اوپر بتایا کہ کبھی کبھی نصیحت کرنا. تو میں تم میں تخول کرتا ہوں وعظ و نصیحت کے اندر، جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتخولنا، ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے، مخافت السامت علینا، ہماری اکتاہٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی ہم کہیں اکتا نہ جائیں. اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا. تو میں بھی اسی طرح تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں. واللہ سبحانہ وتعالی عالم وعلم. لا الہ. اب اس بھائی کی وجہ سے مجھے انتظار کرنا پڑے. کیا نام تھا؟